بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور عید کی خوشیاں بھی آپ سب نے اپنے پیاروں کے ساتھ خوب انجوائے کی ہوں گی۔ اور عید کی چھٹیوں کے بعد آج ہماری مطالعہ قرآن کلاس دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی خاص انداز کے ساتھ۔ آپ سب کا دل سے شکریہ کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مبارک مجلس کا حصہ بننے کا ارادہ کیا، کیونکہ چھٹیوں کے بعد دل ذرا اپنی دینی ہمارے گھروں کی مصروفیات میں ملوث ہوتا ہے اور قرآن کی طرف تھوڑا کم ہی مائل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، یہ مطالعہ قرآن کلاس صرف ایک کلاس نہیں ہوتی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ ہمارا ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کی کلاس اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آج ہمارا ٹیسٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، جو نہ صرف آپ کی تیاری کو چیک کرے گا بلکہ آپ کے اس چیپٹر کو مضبوط بھی کرے گا۔ چیپٹر 15 میں ہم نے سورہ حج آیت نمبر 73 سے 78 کا بہت اچھے سے ڈیٹیل میں مطالعہ کیا تھا، اور آج کی کلاس کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ آج ہماری کلاس نمبر 180 ہے، اور چیپٹر 15 سورہ حج آیت نمبر 73 سے 78 کا اس میں ٹیسٹ ہے۔ تو اب میں آپ سب سے ٹیسٹ کا پروسیس یعنی کہ ٹیسٹ کا طریقہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہوں آپ کو، تاکہ سبھی لوگ آسانی سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو ٹیسٹ کے تمام کوشچنس اسکرین پر شو کیے جائیں گے۔ جس بھی اسٹوڈینٹ کو آنسر آتا ہوگا وہ فوراً ہینڈ ریز کریں گے، اور سب سے ضروری بات، صرف 1 منٹ کے اندر جو ہینڈ ریز کریں گے انہی کو موقع دیا جائے گا۔ 1 منٹ کے بعد آنے والے ہینڈ ریز کنسائڈر نہیں کیے جائیں گے۔ تو جن کا نام لیا جائے گا وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا جواب دیں گے۔ ٹوٹل 5 کوشچن ہم نے اس ٹیسٹ میں ڈیزائن کیے ہیں، اور ہر سوال کی ویلیو 20 نمبر ہے، اور ٹوٹل 100 مارکس کا یہ آپ کا ٹیسٹ رہے گا۔ اور سب سے ضروری بات، اور اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے، کہ وہ آج ہی کلاس کے اینڈ پر آپ کے مارکس آپ کی آئی ڈی کے نام کے ساتھ اناؤنس کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریزلٹ کے لیے آپ کو بہت سارا ویٹ کرنا پڑے گا، تو آج ہی کی کلاس میں آپ کے مارکس اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بالکل کوئی بھی کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے پورا چیپٹر پڑھا نہیں ہے، کوئی سی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے، تو میں آج اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیوں کروں، میں اس کلاس کو کیوں جوائن کروں، بلکہ آپ صرف سن کر بھی اپنا چیپٹر ریوائز کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور ٹیسٹ میں شامل ہو کر اپنی سمجھ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں آپ۔ یقین رکھیے، اگر آپ آج ایکٹیولی پیسیولی بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ چیپٹر آپ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اللہ کے یہاں تو آپ کا وقت کاؤنٹ ہو ہی رہا ہے۔ اس چیز کو بالکل نہ بھولیے، کبھی بھی کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا اگر آپ اللہ کی محفلوں میں بیٹھے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر۔ سوال نمبر 1، سورہ حج آیت نمبر 73 کو ایکسپلین کریں۔ میں دیکھ لیتی ہوں کن لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت جلدی سے ہینڈ ریز آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ قریشی بوئی کی آئی ڈی سے جو بھی ہیں وہ مائک انمیوٹ کریں اور اپنا جواب دیں۔ قریشی بوئی کی آئی ڈی سے جو بھی ہیں اپنا نام ضرور بتا دیں۔
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ثانیہ قریشی ہے. اوکے جی ثانیہ. سورہ الحج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین شرک کرنے والوں کو ایک بہت بڑی مثال دی ہے تاکہ انہیں ان کی جھوٹے خداؤں کی اصلیت سمجھ آ جائے. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ سب مل کر کوشش کر لے. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں چھڑا سکتے. طلب کرنے والا پجاری بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اللہ نے مکھی جیسی چھوٹی مخلوق کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ دکھانے میں حقیر ہے. اگر سارے جھوٹے خدا مل کر ایک مکھی بنانا چاہے تو ان کی ساری سائنس اور طاقت ناکام ہو جائے گی. پرانے زمانے میں لوگ بتوں پر شہد اور خوشبو لگاتے تھے، مکھی آ کر اس کھا جاتی یا لے جاتی. آیت کہتی ہے کہ یہ خدا اتنے کمزور ہے اپنی چیز ایک مکھی سے واپس نہیں لا سکتے. اس آیت میں آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والا انسان اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی نہایت ہی کمزور اور بے بس ہے. اس کا اصل مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی القوی سب سے طاقتور اور الخالق پیدا کرنے والا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. مسٹر ثانیہ نے بہت اچھا جواب دیا. آگے چلتے ہیں اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف. افضال خان کی آئی ڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سورہ حج آیت نمبر 73. یہ آیت لوگوں کو مخاطب کرتی ہے اور ان کے لیے ایک مثال پیش کرتی ہے کہ وہ غور کرے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام ہستیوں کو ملا کر مکھی بھی نہیں بنا سکتی. یہ ان دونوں کی کمزوری پر زور دیتا ہے جو جھوٹے دیوتاؤں اور خود دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں. اے لوگوں، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ اسے غور سے سنو. بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ایک مکھی کے برابر بھی پیدا نہیں کر سکتے، بھلے وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائے. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس مکھی سے واپس وہ چیز نہیں لے سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور. جزاک اللہ خیر. جی آپ کا نام بتا دیجئے. میرا نام رشیدہ ہے. ٹھیک. اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف چلتے ہیں. سسٹر شمع پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کوشچن ہمارا فرسٹ ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے معبود بالکل بے طاقت ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سب سے طاقتور ہے. ہمیں صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. دوسروں پر بھروسہ کرنا اصل میں کمزوری ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ سسٹر شمع. آگے چلتے ہیں SR انٹرپرائزز کی آئی ڈی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام بتا دیجئے. جی گلستہ پروین. بولنا نہیں محمد صاحب.
اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، ایک دم سے اچھے بچوں نا، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب کے کام کے لیے جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے لوٹا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں۔ جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ انسان کمزور ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کی مثال دی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جن معبود کی لوگ عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ مل کر بھی ایک چھوٹی سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی بے بسی نہیں تو اور کیا ہے۔ آیت کے اگلے اور مکھی ان کے سامنے رکھی ہوئی کوئی بھی چیز اٹھا نہیں سکتی، وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہمیں واپس لوٹا کے نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی کا خالق اور مالک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بہت شکریہ سسٹر گلستہ۔ آگے چلتے ہیں، آخری ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے سسٹر تبسم قاضی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج کی یہ 73 یہ آیت قرآن پاک کی ان عظیم الشان آیت میں سے ایک ہے جو انسانی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور شرک کی حقیقت کو ایک سادہ مگر گہری مثال سے واضح کرتی ہے جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے قرآن پاک میں ہمیں اس طرح سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ پھر مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی۔ ان مثالوں کے ذریعے اکثر لوگ جو ہے ہدایت پاتے ہیں، اور جو ظالم ہے وہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں یہاں اس آیت میں پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے معبودوں کی بے بسی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے جو ہر دور کے مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ مشرکین مکہ جو بتوں کو، جنوں کو اور انسانوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ وہ کائنات کے سب سے چھوٹی مخلوق مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر دنیا کے تمام سائنسداں، تمام معبود یا تمام طاقتیں مل جائیں تب بھی ایک زندہ مکھی کو یا کوئی اس کا حصہ یا اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کی حد یہ بتائی کہ ان کے سامنے سے اگر وہ کچھ لے اڑے تو وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ اس چیز کو واپس لا نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر ہمت ہے تو وہ ایک چینٹی یا ایک جو کا دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان یا سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن نتھنگ نیکسٹ سے جو کچھ بھی نہ ہو تو اس سے بھی وجود میں لانے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جدید سائنس نے اس آیت کی ایک گہرائی کو واضح کیا ہے، اور
वाज़ेह किया है कि जब मक्खी अगर किसी ठोस चीज पर बैठती है तो वो अपने मुंह से एक लिक्विड छोड़ती है, फिर उसको चूस लेती है। जब मक्खी वो चीज लेके उड़ जाती है तो वो चीज अपनी असली हालत खोकर कीमियाई तौर पर वो बदल चुकी होती है। फिर दुनिया का कोई तरीका या कोई हजम शुदा मादा उसको दोबारा वापस नहीं ला सकता, अपनी असली हालत में मतलब नहीं ला सकता। कुरान का कहना है कि वो उसे वापस नहीं छुड़ा सके। ऐन वैसा ही साइंस के मुताबिक है, क्योंकि वो चीज अपना वजूद ही बदल चुकी होती है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे माबूद इतने कमजोर हैं कि एक मक्खी पर काबू नहीं पा सकते, यानी मुशरिक और उनके खुदा दोनों ही कमजोर हैं, बेहैसियत हैं। ये आयत तौहीद का एक दलाइल पेश करती है, वो दलाइल पेश करती है जो इंसान के तकब्बुर को खाक में मिला देती है। जब इंसान एक मक्खी के सामने इतना बेबस है तो वो कायनात के खालिक की बराबरी कैसे कर सकता है? ये उसकी औकात ही नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टर तबस्सुम ने इसका आंसर किया। लेकिन फिर भी बाकी सभी लोगों के लिए फाइनल आंसर पेश करना जरूरी है, तो मैं गुजारिश करूंगी भाई मुवाहिद से कि वो प्लीज आए और फाइनल आंसर हम सभी को वाजे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लंबे अरसे के बाद सूरह हज का आज हमारा टेस्ट है। एक महीने के मुसलसल सूरह हज को हमारा मुताला, हमने इसका मुताला किया था कंप्लीट, लेकिन इसका हमारा टेस्ट रह गया था। और इस जो टेस्ट का मकसद है, जो कि आपको बताया जा चुका है कि ये एक हमारी रिवीजन क्लास भी हो जाती है। जो कुछ हमने सूरह हज में पढ़ा उसका एक रिवीजन हम टेस्ट के ज़रिए भी इस चीज़ का हमारा हो जाता है। तो सूरह हज की जो आखिरी आयतें हमने सेलेक्ट की थी, आयत नंबर 73 से आयत नंबर 78 तक, ये सूरह हज की आखिरी रुकू की आयतें हैं। और अल्लाह ताला ने इस रुकू में कुरान की दावत का पूरी जो कुरान की जो दावत है उसका खुलासा अल्लाह ताला ने इन 6 आयतों में रख दिया। कुरान के जो मुखातब हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने ईमान की दावत दी है, यानी जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले उनको ईमान की दावत दी गई है। आयत नंबर 73 से लेके 76 तक वो तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने ईमान की दावत दी है कि वो ईमान लेकर आएँ अल्लाह ताला की तौहीद पर, आखिरत पर, रिसालत पर। यही दावत हमें इन 4 आयतों में मिलती है। आखिर की 2 आयतें हमारे लिए इसलिए अहम है कि जो लोग अब ईमान लेकर आ गए हैं, तो अब उन लोगों को क्या करना है, उनका क्या मकसद होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए, क्या उन पर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, वो अल्लाह ताला आखिर की 2 आयतों में हमें बताता है, आयत नंबर 77 और 78 में। तो वहाँ फिर ईमान वालों को, जो ईमान लेकर आ गए हैं, उनको अमल की दावत दी गई है। यानी आखिर की जो 2 आयतें 77 और 78 वो ईमान वालों से मुखातिब हैं कि वो अमल करें, और शुरू की आयतें वो तमाम इंसानों से मुखातब हैं और इसमें ईमान की दावत दी गई है। तो आयत नंबर 73 में जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आए, सबने इसका अच्छी तरीके से आंसर किया और सभी ने बेहतरीन आंसर दिया कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल के ज़रिए अपनी तौहीद को वाज़ेह किया है इंसानों के सामने कि इंसान खुद गौर-व-फ़िक्र करे, खुद सोचे कि अल्लाह ताला की हस्ती क्या है और वो किन के साथ अल्लाह ताला को कंपेयर कर रहे हैं। जो झूठे खुदा हैं लोगों के, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। अल्लाह ताला ने एक मिसाल के ज़रिए हमें बता दिया, और मिसाल भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ की हमें दी है जो कि इतनी हकीर है, इतनी हकीर वो चीज़ हमारे सामने है कि हम उसको वो कोई अहमियत भी नहीं देते। तो अल्लाह ताला ने इतनी हकीर मिसाल के ज़रिए अपनी तौहीद को वाज़ेह किया है कि तुम्हारे जो झूठे खुदा हैं, वो ये काम भी नहीं कर सकते। वो मिसाल क्या है? सभी साथियों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, इसमें मिन दूनिल्लाह का वर्ड आया है। इसका मतलब होता है अल्लाह के अलावा सब, यानी जितनों को भी पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, वो चाहे कोई बुत हो, चाहे कोई पीर वली हो, चाहे कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, चाहे फरिश्ता हो, चाहे चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको भी पुकारते हो, यानी उनको तुमने माबूद बना लिया है, तो उन सब पर ही मिसाल है
کہ وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو اللہ کے علاوہ سب کے سب بیٹھ جائیں، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرساد وغیرہ ہوتا ہے اس پر مکھی بیٹھ جاتی ہے اور وہاں کچھ کھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے. تو ان بتوں میں یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس مکھی کو اڑا دیں اپنے اوپر سے، یا ان کو جو اس نے کھا لیا ہے اس کو وہ چھڑا دے. تو اتنی حقیر وہ ان کے معبود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں آخر میں ایک بات کہی کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. یعنی مدد چاہنے والا تو اس لیے کمزور ہے کہ وہ اپنی فریاد کو ایک ایسے بت کے پاس لایا ہے، ایک ایسے جھوٹے معبود کے پاس لایا ہے جو وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کیا کرے گا. یعنی وہ جھکا بھی تو ایک ایسے در پہ جو کہ اس کے پاس کوئی مطلب طاقت ہی نہیں ہے. تو اس لیے مدد چاہنے والا بھی کمزور ہے، یعنی اس نے اپنی کمزوری کہاں دکھائی ہے. اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور. وہ کمزور اس لیے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر نہیں سکتے، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. اس لیے مدد مانگنے والا بھی کمزور جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اور جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے اپنی توحید کو ایکسپلین کیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور اس ایک مثال کو انٹلیکچوئل انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک گاؤں کا دیہاتی جو انسان ہوتا ہے وہ بھی اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیت تھی، اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ آئے سبھی نے اس کو اچھے سے ایکسپلین کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ کوشچن 1 کا آنسر ہمارے سامنے آ چکا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر. جہاد کیا ہے ایکسپلین کریں. آ رہے ہیں ہینڈ ریز ابھی. اور 4 ہینڈ ریز ہمارے سامنے آ چکے ہیں اب تک. میں بلانا چاہوں گی پہلے ایس آر انٹرپرائزز کی آئی ڈی سے کہ وہ پلیز آئیں اور اپنا آنسر دیں. آئی تھنک ان کے ساتھ کوئی نیٹ ورک ایشو ہے، اس وجہ سے وہ لیفٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی میں چلوں گی قریشی بوائے کی طرف، یعنی کہ سسٹر ثانیہ کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر ثانیہ آپ آنسر کریں. زیاد کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا جو اس کی عظمت کے مطابق ہے، اور اس آیت کے مطابق زیاد کا کچھ خاص پہلو ہے. اس کا مطلب حق زیادی، اس کا مطلب ہے اپنی پوری طاقت اور صلاحیت اللہ کی خوشی کے لیے لگا دینا. یہ صرف تلوار سے لڑنے کا نام نہیں بلکہ ہر نیک کام محنت کرنا ہے. نفس جہاد، اپنے اندر کی برائیوں، لالچ اور شیطانی وسوسوں کے خلاف لڑنا تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکے. اسے جہاد اکبر، بڑا جہاد بھی کہا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے دین میں تم پر کوئی سختی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا نہیں بلکہ ان سے صحیح راستہ دکھانا ہے جو بہت سے پک ہو. جہاد کا ایک مقصد اس پرانے راستے دین ابراہیم کو زندہ رکھنا ہے جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. آیت کے آخر میں اللہ نے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ سے وسوسے اللہ کے راستے تمام رکھنا کا حکم دیا ہے. یہ چیزیں ایک مومن کو جزیات کے لیے مضبوط بناتی ہے.
जिहाद का मतलब है हर उस रुकावट को हटाना जो इंसान को अल्लाह से दूर करती है, चाहे वो रुकावट इंसान के अपने अंदर हो या बाहर। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर सानिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, जी हम जी एक्सप्लेन कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। जी बिल्कुल सिस्टर गुलिस्ता, अब आप आंसर कर सकती हैं। मैम जिहाद का जो मतलब है कि मतलब ये है कि जद्दोजहद के लिए कोशिश करना। जिहाद यानी अपने नफसानी ख्वाहिशात और बुराइयों के खिलाफ लड़ना, यानी इल्म के जरिए हक बात को फैलाना, अल्लाह की राह में जुल्म और नाइंसाफ के खिलाफ तलवार या हथियार उठाना। यानी अगर हमें कहीं गलत होता हुआ महसूस हो रहा है दीन के लिए, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको सही सिस्टर के नेटवर्क इशू है इसलिए सॉरी सिस्टर के नेटवर्क इशू है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे सिस्टर शमा परवीन के साथ। तो मैं सिस्टर शमा परवीन से गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज अपना आंसर पेश कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिहाद क्या है, एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। जिहाद क्या है? इसका मतलब है अल्लाह की राह में कोशिश करना, यानी जिद्दोजहद करना। इससे हम समझ सकते हैं कि जिहाद सिर्फ लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये कई तरह का होता है जिहाद। यानी कि सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद, बुराई से बचना, सच बोलना, नमाज पढ़ना, यानी कि अपने दिल की ख्वाहिश को रोकना, कंट्रोल करना, और अल्लाह के हुक्म, हमारी ख्वाहिश के सामने अल्लाह का हुक्म आ गया है तो अल्लाह के हुक्म में चलना। सबसे बड़ा जिहाद तो यही है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है नफ्स के बारे में, अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देती हूँ और मैं कोशिश करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करती रहूँगी पूरी लाइफ जब तक अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ा जिहाद यही है कि अपनी नफ्स को कंट्रोल करना, कि हमें अच्छा बुरा देख के क्या करना है, क्या अल्लाह के हुक्म है और क्या हमारा दिल कर रहा है। सुबह की नमाज के लिए कितने लोग मतलब हम उठ नहीं पाते, तो यही तो जिहाद है कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ दिल की ख्वाहिश है कि नींद आ रही है, नहीं उठा जा रहा है, तो यही तो सबसे बड़ा है कि नफ्स पे कंट्रोल करना। ये सभी जिहाद और ये सब अहम है। दूसरा है दीन सीखना और फैलाना, इल्म हासिल करना। यहाँ हम जो क्लास हमारी चल रही है हम यही कर रहे हैं कि हम इल्म सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को अच्छाई की बात बताना, और इस्लाम में बिला वजह लड़ाई या नुकसान पहुंचाना जिहाद नहीं, बे जाकिर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी हैंड रेज की तरफ। सिस्टर तबस्सुम काजी का हैंड रेज है, तो मैं गुजारिश करूंगी काजी से कि वो प्लीज अपना आंसर पेश कर सकती है। जी हाँ। जिहाद क्या है? एक तो अल्लाह के ऊपर दिल से यकीन क़ल्बी होना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरा है जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद से मुराद सिर्फ मैदान जंग नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में जान माल से जिहाद करो, जैसा कि जिहाद करने का हक है। इल्म कलम का जिहाद, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करना, हक के लिए, सच्चाई के लिए, इस्लाम और अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए जद्दोजहद करना, दीन को कायम रखने के लिए हर किस्म की सख्ती को झेलना। नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर है। जामी तिर्मिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करे। हक की आवाज को आम करना। सूरह हज ये बताती है कि अल्लाह ताला जब जिहाद के जरिए किसी कौम को जमीन पर पावर देता है तो उनका काम जुल्म करना नहीं होता, बल्कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। सूरह हज के मुताबिक जिहाद एक ऐसी मुक़द्दस कोशिश है जिसका मकसद दुनिया से फितना और फसाद
ختم کرنا، مظلوموں کو نجات دلانا اور زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنا ہے، یہی جہاد۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، سبھی کے آنسر آ چکے ہیں جن کے ہینڈ ریز تھے، تو اب بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور فائنل آنسر ہم سب کو واضح کریں۔ جی الحمدللہ اس کا جو آنسر آیا ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں سبھی نے الحمدللہ اس کا آنسر درست دیا ہے۔ جہاد جو ورڈ بنا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، عربک میں ہر ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جوہد، اور جوہد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد کے۔ لیکن جد و جہد جس کو اردو میں ہم وہ کوشش کہتے ہیں، تو یہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی جد و جہد جو کوشش ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، ایک سائڈ سے آپ نے کوشش کی، تو کوشش تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن جہاد صرف اس سے مطلب کہ وہ کوشش سے جہاد کا میننگ پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ جہاد اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ ایک سائڈ سے کوشش کر رہے ہیں اور سامنے کوئی مخالف جو پارٹی ہے وہ دوسری سائڈ سے آپ کے اگینسٹ میں کوشش کر رہی ہے، تو وہ جہاد بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم رسی کا وہ گیم کھیلا کرتے تھے، اس میں ایک ٹیم اے ہوتی تھی، ایک ٹیم بی ہوتی تھی، اور رسہ بیچ میں ہوتا تھا، تو دونوں ٹیم جو ہے اپنی اپنی طرف رسے کو کھینچتی تھی، تو وہ ون سائیڈڈ کوشش نہیں ہے، وہ ٹو سائیڈڈ کوشش ہے۔ جیسے کہ وہ اپنی طرف اس رسے کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سامنے والے اپنی طرف، اور ان کے کوئی مخالف بھی ہے، تو جب کوئی مخالف ہوتا ہے، آپ کی کوشش کے کوئی مخالف میں کوئی آتا ہے، تب وہ جہاد بنتا ہے۔ تو جہاد ون سائیڈڈ نہیں ہوتا ہے، ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، یعنی اور ہمیں جہاد کس کے لیے کرنا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہمیں کرنا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہماری اپنی نفس سے ہوتی ہے۔ ہمارا نفس دیکھیں یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، ٹو سائیڈڈ ہے۔ ہمارا جو نفس ہے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم برائیوں کی طرف چلیں، لیکن ہمیں اس کو برائیوں کی طرف نہیں جانے دینا ہے خود کو، اور نیکی کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ ہم اپنی وہ نفس سے جہاد کر رہے ہیں، یہ مطلب کہ ٹو سائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا معاشرہ۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگ چلیں، ہم جو معاشرہ کہہ رہا ہے ہم وہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلیں، تو ہمیں معاشرے کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑے گا۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی پرمپراؤں کو نہ چھوڑیں، ہم رسم و رواج کو نہ چھوڑیں، تو وہ ہمیں کھینچنے کی کوشش کریں گے پوری اپنی طرف، لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر سیدھی طرح چلتے رہنا ہے۔ تو یہ بھی جہاد ہوا، یہ ہوا معاشرے کے خلاف جہاد۔ پھر ایک جہاد ہوتا ہے اس سے اوپر ہوتا ہے، معاشرے سے اوپر ہوتا ہے کہ انسان جو نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جو کہ باطل جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں اپنا سسٹم دنیا پہ قائم کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا پر قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو دنیا پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اور اس میں سامنے والی پارٹی آپ کے مخالف ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی دوسرا نظام چاہتے ہیں اور آپ اللہ کا نظام چاہتے ہو، تو وہ جب آپ یہ کوشش کرتے ہو تو اس میں آپ کو جہاد آپ کا لگتا ہے۔ تو جہاد کے میننگ ہمیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کا حق صرف جد و جہد سے یا کوشش سے ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کوشش ہوتی ہے، جو جد و جہد ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، لیکن جہاد کے میننگ میں ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، یعنی سامنے کوئی مخالف طاقت بھی ہے جو آپ کو روکنا چاہتی ہے، اور پھر بھی آپ اس کے خلاف مسلسل کوشش کر رہے ہیں، مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں سامنے والی طاقت کے اگینسٹ میں، تو کہ اس ٹائم پر وہ جہاد بنتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو نفس ہے، اس کے کیس میں ہمارا جو نفس ہے وہ چاہتا ہے برائیوں کی طرف ہمیں ابھارنا، اور ایک شیطان ہے، شیطان کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، شیطان چاہتا ہے ہمیں برے راستے پہ چلانا، لیکن ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ تو یہ جہاد کی صحیح ڈیفینیشن ہے، اور الحمدللہ ساتھیوں نے اپنے الفاظ میں وہ سب نے اس کا آنسر صحیح دیا ہے، کیونکہ سب کے الفاظ الگ الگ ہو سکتے تھے، لیکن سب کو میننگ اس کا پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ جہاد کیا ہے، تو الحمدللہ سبھی ساتھیوں نے اچھا آنسر کیا ہے اس کا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو الحمدللہ بھائی نے بھی اور صاف یعنی کہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے جہاد کا مطلب۔ تو آگے چلتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟
تو ہینڈ ریز آ رہے ہیں ابھی. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے جب آپ لوگوں سے آپ لوگ ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں نا، کیسے بھی دیکھیں آن لائن پلیٹ فارم پر اپنے نیٹ ورک کو ٹھیک رکھیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہم ساری چیزیں ٹھیک رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے رضامندی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسا بھی ہے سب ٹھیک ہے. اگر ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. چلتے ہیں اب جو ہینڈ ریز آ چکے ہیں ہمارے پاس. میں چاہوں گی اگر ایس آر انٹرپرائزز کی آئی ڈی سے وہ پہلے کوشش کر لیں. سسٹر گلستہ. اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ آئی تھنک انہیں آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے میری. تو میں قریشی بوائے سے چاہوں گی، قریشی بوائے کی آئی ڈی سے سسٹر ثانیہ پلیز آپ آئیں اور اپنا آنسر پیش کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے ہمارا نام پہلے بھی کتابوں میں مسلم رکھا ہے اور قرآن میں بھی مسلم رکھا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں سسٹر شمع پروین کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور اللہ نے پہلے بھی ہمارا نام مسلمان تھا پہلی کتابوں میں، اور پہلی قوم کے لوگ جو ایمان والے تھے ان کا نام بھی مسلمان تھا، اور ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے. جزاک. جی بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. سسٹر گلستہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز جواب دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. قرآن کے ذریعے ہی ہمیں مسلمان نام معلوم ہوا ہے، اور کیا نام ہے اللہ کے ذریعے ہی ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان کی سب سے پاکیزہ کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیرا. جی بہت شکریہ. تو آخری ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے سسٹر تبسم قاضی کا. تو میں گزارش کروں گی تبسم بھائی سے کہ وہ پلیز اپنا آنسر پیش کریں. جی جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سورہ بقرہ آیت 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، یعنی مسلم ہو. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس نام کو پسند فرمایا اور ہماری پہچان بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف مسلم ہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی قبیلے یا نسل یا علاقے کے نام سے نہیں پکارا، مثلا عربی، اجمی، قریشی ایسا، لیکن ایک ایسا نام دیا جو ایمان اور اللہ کی بندگی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم لقب دے کر ہمیں تمام عالم کو ایک برادری بنا دیا. یہ نام ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اللہ کے سچے اور وفادار بندے بن کر دکھائیں. یہ پہلے کی کتابوں میں بھی تھا اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. تو اب بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف. میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور فائنل آنسر ہمارے سامنے پیش کریں. جی الحمدللہ وہ سبھی ساتھیوں نے بہترین آنسر دیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے آیت نمبر 78 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام ہے پہلے بھی وہ مسلم تھا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہی نام رکھا ہے. اس کوشچن کو رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم اپنا تعلق
اللہ کے دیے ہوئے نام کے علاوہ وہ کسی اور کے نام کے ساتھ وابستہ نہ کریں جو کہ لوگوں نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی خود کو بریلوی کہتا ہے تو یہ بریلوی نام آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا ہے۔ کوئی خود کو دیوبندی کہتا ہے تو یہ دیوبندی نام کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ کوئی خود کو اہل حدیث کہتا ہے تو یہ اہل حدیث نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ کوئی خود کو شیعہ کہتا ہے تو یہ شیعہ نام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ ہمیں خود کو وہی کہنا ہے مسلم، جیسے ہم نے اس کوشچن کا آنسر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی ہمارا یہی نام ہے، تو ہمیں اسی چیز کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا اور ہماری نالج میں آ گیا، بلکہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم اپنا تعلق کسی بھی فرقے سے، کسی بھی وہ گروہ سے، کسی بھی لقب سے ہم نہ رکھیں، ہم خود کو مسلم کہیں۔ سامنے سے کوئی بھی ہم سے پوچھے بھائی ایران میں تو شیعہ ہیں، آپ شیعوں کا مطلب کہ سپورٹ کر رہے ہو، آپ ان سے کہیں کہ وہاں مسلم ہیں اور ہم بھی مسلم ہیں، وہ بھی کلمے کے شریک ہیں، ہم بھی کلمے کے شریک ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ان کا نبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی بھی وہی ہیں، ان کا کعبہ بھی وہی ہے، ہمارے کعبہ بھی وہی ہے، ان کا قرآن بھی سیم ہے، ہمارا قرآن بھی سیم ہے۔ جھگڑا کس بات کا؟ آپ نے یہ ڈیوائڈیشن کیے ہیں، یہ فرقے فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف منع کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے جو گروہ گروہ بٹ گئے اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، ان سے یہ نبی تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صاف صاف ہدایتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ لعنت بھیجی ہے فرقوں پر، تو ہمیں کسی بھی فرقے کا نام یوز نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا پیارا نام رکھا ہے مسلم، ہمیں اسی نام کو اپنے ساتھ، اس کی آئیڈینٹیٹی ہمیں بنانی ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے ہم کہیں صرف ہم مسلم ہیں، وہ کہیں کہ کون سے والے مسلمان؟ جی ہم وہی والے مسلمان ہیں جو مسلمان صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پچھلی امتیں تھیں جو کہ حق پر تھیں، اور جو پچھلے نبی تھے، جو وہ مسلمان تھے وہی مسلمان ہم تھے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبرداری مطلب کرتے ہیں، اس کی جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اس میں ہم سدھار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کرنے کی ہم کوشش وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ یہ آنسر بھی ہمارے سامنے اور پوری طرح واضح ہو گیا ہے ہمارے سامنے۔ تو اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر، ہوش تباکم کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپلین کریں۔ ہوش تباکم، ہینڈ ریز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک منٹ کا وقف ہے، یعنی کہ 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، موقع ہے ہینڈ ریز کرنے کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایس آر انٹرپرائزز کی آئی ڈی سے۔ گزارش کروں گی سسٹر گلیسا سے کہ وہ پلیز آئیں اور اپنا جواب ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہوش ہوش تباکم، یس میم، بوجھ تباکم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب بری چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اور جیسے کہ کیا نام ہے، ہمیں اپنے دین کو پھیلانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہے اور وہ بولتا ہے کہ کیا نام ہے کہ نہیں ہمیں اپنے دین میں نہیں شامل ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اور دین اپنانا چاہیے، تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ جو ہمارے قرآن نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے، اور جیسے کہ جھوٹ بولنا، برائیاں کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور غلط فہمیوں سے بھی بچنا چاہیے۔
जज़ाकल्लाह खैरा। जी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं सिस्टर शमा परवीन की तरफ। सिस्टर शमा परवीन, आप प्लीज जवाब दे सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुवज तवाकुम का क्या मतलब है? हुवज तवाकुम का मतलब है अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, यानी कि अल्लाह ने हमें अपने काम के लिए चुन लिया है। जैसे कि अल्लाह के नबियों वाला काम जो है वो हमें मिला है। हमारे आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस कुरान को हमें सिखाया, यहाँ तक हम तक पहुँचा है। अब हमारी ज़िम्मेदारी हम इसको आगे पहुँचाएँ। पहले हम इसको खुद पढ़ें, खुद पर अमल करें, फिर दूसरों को हम बताएँ। अपनी फैमिली से हम शुरू करें। सबसे पहले ये है कि अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से हम शुरू करें। अल्लाह ने हमें अपने काम के लिए चुन लिया है और अल्लाह ने हमें ख़ास तौर पर चुना है। हमें दीन इस्लाम दिया है, हमें सीधा रास्ता दिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया है और अल्लाह ताला हमारे कदम इस पे जमा दे हमेशा, पूरी ज़िंदगी। मुबज्जतबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब किया, यानी हमें चाहिए कि हमें इस नेमत की कदर करें और अल्लाह की बात मानें। ये नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर शमा। आगे चलते हैं। आखिरी हैंड रेज हमारे सामने सिस्टर तबस्सुम काजी का, तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो प्लीज अपना जवाब दे सकती हैं। हुवज तबाकुम, जी इसके मायने किसी चीज को उसकी खूबियों की बुनियाद पर चुन लेना या मुंतखब कर लेना। ये कोई आम चुनाव नहीं बल्कि किसी खास मकसद के लिए होता है। इसका मतलब अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। ये आयत सूरह हज की 78 आयत का हिस्सा है। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि तुम्हें तमाम उम्मतों में से एक खास मकसद के लिए चुन लिया गया है, यानी दीन को फैलाना और हक की गवाही देना। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला का फजल है। उसने इस उम्मत को चुना और इस इनाम से नवाजा ताकि वो कायनात की इस्लाह का फरीजा अंजाम दे सके। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। तो आखिरी हैंड रेज भी हमारे सामने गुजर चुका है, तो अब चलते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। मैं गुजारिश करूंगी भाई मुवाहिद से कि वो प्लीज आएं और हम सबके सामने इसका फाइनल आंसर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर के जो दो साथी थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दिया। वस्तवाकुम का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है। यही हमने सूरह हज आयत नंबर 78 में हमने पढ़ा था। देखें, रिसालत की हमने 3 कड़ियाँ उसमें पढ़ी थी। पहली कड़ी रिसालत की क्या है कि अल्लाह ताला से पैगाम लिया किसने? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, यानी अल्लाह से पैगाम आया फरिश्ते तक। ये रिसालत की पहली कड़ी है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस पैगाम को लेकर आए किन तक? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी वो रसूल तक लेकर आए। तो ये रिसालत की दूसरी कड़ी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम उम्मत को दिया। ठीक है, वो पैगाम उम्मत को दिया और उम्मत की जिम्मेदारी लगा दी कि अब इसको पहुंचा दो उन लोगों तक जिन तक ये नहीं मतलब कि पहुंचा है। तो इस रिसालत की जो तीसरी कड़ी है इसमें अल्लाह ताला ने हमें भी दाखिल कर लिया, यानी इस उम्मत को, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दाखिल कर लिया है रिसालत की कड़ियों में। हमें रसूलों वाला काम दे दिया है। जो काम रसूल किया करते थे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया करते थे, अब उस काम को, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पे आती है। अल्लाह ताला ने ये काम हमें दिया है और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमें सेलेक्ट किया है। तो हम अल्लाह ताला के की सिलेक्टेड मतलब कि प्यूपिल हैं। जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं तो वहां आपको वो कई सारे फूल दिखते हैं, लेकिन आप उन सब फूलों में से हर किसी को नहीं तोड़ते। आप बेहतरीन फूल आप मतलब कि सिलेक्ट करते हैं और उसको आप मतलब तोड़ते हैं। तो ये सिलेक्शन किया आप, इतने सारे फूलों में से आपने सिर्फ एक ही फूल तोड़ा, तो ये आपने सिलेक्शन किया है। तो अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों में से सिर्फ हमें अपने काम के लिए चुना है, तो ये अल्लाह ताला का सिलेक्शन है। वो तमाम इंसान दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तौफीक उम्मत मुस्लिमा को दी है और उम्मत मुस्लिमा में से भी उन लोगों को जो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, तो अल्लाह ताला ने चुना है आपको। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि
وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں میری مدد کرے؟ تو ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں۔ انصار اللہ کا ورڈ آیا ہے ان کے لیے قرآن میں کہ وہ ہے مددگار۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو دین کے مددگار ہیں، جو دین کی دعوت کو لے کر آگے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے نہیں پہنچا رہے ہیں، تو ہم وہ چنے ہوئے بندے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کام میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر ہم استغفار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم اس کام کو لگن کے ساتھ کرتے رہیں۔ وہ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کہلائیں گے۔ تو ہوا استواکم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ کس چیز کے لیے مطلب چنا ہے؟ اپنے کام کے لیے۔ جو رسولوں والا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد وہ کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ آخر کے جو دو ساتھی آئے تھے انہوں نے بہترین طریقے سے اس کا آنسر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ تو الحمدللہ اس کا آنسر بھی آ چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال، یعنی کہ آج کی کلاس کے آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر، شہادت حق کا فریضہ کیا ہے؟ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں ساتھی۔ آخری کوشچن ہے آج کی کلاس کا، شہادت حق کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے۔ اور بھی ساتھی جو آنسر دینا چاہیں پلیز ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اپنے۔ جب تک میں بلانا چاہوں گا سسٹر شمع پروین کو کہ وہ آئیں اور اس کا آنسر دے سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر شمع آپ کا مائک میوٹ ہے۔ آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب تک سسٹر کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو میں بلانا چاہوں گا قریشی بوئی کی آئی ڈی سے جو سسٹر ہیں وہ آئیں پلیز اور اس کا آنسر کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہادت حق کا مطلب ہے حق، سچائی، گواہی دینا۔ اسلام میں یہ پوری مسلم امہ کا ایک بڑا فریضہ ڈیوٹی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے قول، بات اور عمل سے دنیا کی باتیں کی اسلامی سچا راستہ ہے۔ اس فریضے کے 3 بڑے حصے ہیں۔ قوالی شہادت، اپنے زبان سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اسلام کی خوبیاں اور اس کے انصاف کے بارے میں دنیا کو بتانا تاکہ ان تک صحیح بات پہنچ جائے۔ عملی شہادت، اپنے کردار، کریکٹر سے گواہی دینا۔ جب لوگ ایک مسلمان کو دیکھیں تو انہیں اس کی ایمانداری، اخلاق اور منصفانہ رویے سے اسلام کی سچائی نظر آئے۔ تیسرا، حجت تمام کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اتنی صفائی سے حق پہنچا دے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے اسی طرح تمہیں پوری انسانیت پر گواہ بننا ہے۔ اگر امہ یہ کام نہیں کرتی وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو بہت شکریہ، بہت شاندار طریقے سے سسٹر ثانیہ نے اس کا آنسر کیا۔ تو اب میں چاہوں گی سسٹر گلستہ آپ آگے آئیں اور پلیز اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
शहादत हक का फरीज़ा ये है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए और शहादत हक का फरीज़ा यह भी है कि जिम्मेदारी और मुसलमानों को पूरी दुनिया के सामने इस्लाम के सच्चे होने के लिए गवाही और अपने बोल और अमल दोनों से ही देनी होती है और हमें सच के लिए ही गवाही देनी चाहिए, यानी कि अपने दीन को सच्चाई की राह पर ही चलना चाहिए, दीन की सच्चाई की राह पर ही चलना चाहिए और अल्लाह के मैसेज को और इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए और अल्लाह के हक के लिए ही उसकी तारीफ बयान करनी चाहिए और उसकी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। जी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ। सिस्टर शमा परवीन से मैं चाहूंगी कि वो प्लीज आंसर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर तबस्सुम काजी, आप प्लीज आंसर कर सकती हैं। जी भाई। शहादत हक ये उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के सामने उस सच्चाई की गवाही दे जो अल्लाह ने अपने रसूलों के जरिए भेजी। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम पूरी ईमानदारी से उम्मत तक पहुंचाया और उनकी तरबियत की। फिर उम्मत मुसलमान की बाकी इंसानियत के सामने खड़ा किया जाएगा। हम इस बात की गवाही देंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया और हमने वो पैगाम पूरी दुनिया तक अमली तौर पर और कौली तौर पर पहुंचाया या नहीं। शहादत हक सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से भी, तबलीग से, दर्स व तदारिस से के जरिए लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना और उनको हक और बातिल में फर्क बताना है और अपने किरदार और अखलाक से इस्लाम का नमूना पेश करना, यानी लोग मुसलमान को देखकर ये समझ सके कि इस्लाम एक बेहतरीन और सच्चा दीन है। अल्लाह के मुताबिक अल्लाह ने मुसलमानों को जो चुना हुआ है उसका मकसद सिर्फ नमाज रोजा तक महदूद नहीं बल्कि इस गवाही के फराइज को अंजाम देना है। अगर उम्मत मुस्लिमा ने ये गवाही न दी तो गोया उन्होंने इस मकसद हयात को छोड़ दिया जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था। क़यामत के दिन हमारी कामयाबी इस बात पर होगी कि हमने लोगों तक अल्लाह का दीन किस हद तक पहुंचाया। शहादत हक एक जिम्मेदारी है। इस मकाम का मतलब ये है कि अगर दुनिया में कहीं भी कुफ्र, जुल्म या गुमराही है और वहां हम अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं तो क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इस हक के फराइज को अंजाम दे सके। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर तबस्सुम। आखिरी हैंड रेज हमारे सामने सिस्टर शमा परवीन का है। जी अपी, शहादत हक का फरीज़ा क्या है? अब आपकी पूछो ना। शहादत हक का मतलब है सच्चाई, यानी कि हक की गवाही देना। यह हर मुसलमान का काम है कि अपनी ज़िंदगी में इस्लाम पर अमल करे, ईमानदारी और नेकी इख्तियार करे, दूसरों तक सच पहुंचाए, लोगों को अच्छाई की बात बताए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, यानी कि खुद भी नेक अमल करें, पहले पढ़ें फिर उस पर अमल करें, फिर दूसरों को भी बताएं, समझाएं और कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला एक दिन हमारी कोशिश ज़रूर कामयाब करेगा। हक के साथ खड़ा रहें, मुश्किल वक्त में भी सच ना छोड़ें, जुल्म और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आयत का मकसद है कि अल्लाह ने हमें चुना ताकि हम दुनिया के सामने सच्चाई की गवाही देने वाले बने। अगर कोई आपसे पूछे कि सही रास्ता क्या है तो आप अपने अमल और बात से दिखाएं कि ये हक है, यानी कि हम अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए और हम ऐसा बनने की कोशिश करें कि हमें देखकर ही कोई पहचान ले कि ये है मुसलमान ईमान वाले जो कि अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं, अल्लाह की राह में लगे हुए हैं। तो आप अपने अमल और बात से दिखाएं कि यही हक है, यही शहादत है।
یہی شہادت حق ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. تو آخری ہینڈ ریز بھی ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری اسٹوڈنٹ کا جواب بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو بڑھتے ہیں اب اس کے فائنل آنسر کی طرف. میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور فائنل جواب ہم سب کو سمجھا دیں. جی الحمدللہ، جن ساتھیوں نے بھی آنسر دیا ہے شہادت حق کا، بالکل صحیح آنسر دیا ہے. یہی ہے کہ ہمیں حق کی گواہی دینی ہے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینی. حق مطلب یعنی کہ سچائی، یعنی ستیہ، یعنی ہمیں ستیہ کی جو حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کی گواہی دینی ہے. یہ تمام انسانوں کے سامنے ہمیں دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی یہی ہم سے کہا تھا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور کہ تم لوگوں پر گواہ ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہم سے کہا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو یہ گواہی کا سلسلہ ہے، جو گواہی ہم سے آخرت میں لی جائے گی. سب سے پہلے رسول ہم پر گواہ ہیں. جو رسول بھی جس قوم میں بھی بھیجا گیا ہے وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تھی، میں نے اپنا جو اپنی ذمہ داری تھی میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. جب وہ رسول اپنی گواہی دے چکیں گے تو پھر اس امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، یعنی کہ امت مسلمہ کو، کیونکہ ہم اپنی بات کریں کہ پھر ہمیں بلایا جائے گا اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کیا؟ کیا تم نے یہ پیغام آگے تک پہنچایا جن لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے تھا؟ یہ تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں. یعنی رسول ہمارے اوپر گواہ ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی ہے، بلکہ ادا نہیں کی ہے بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. حجۃ الوداع کے خطبے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بار ہم سے گواہی لی تھی امت مسلمہ سے، کیا اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ تو جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ اکرام نے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے تو پیغام اتنی واضح طریقے سے ہم تک پہنچا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ہی بار یہ گواہی لے سکتے تھے. 3 مرتبہ امت سے پوچھا کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ امت نے 3 مرتبہ جواب دیا کہ آپ نے اللہ کے رسول پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. جب یہ جملہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے گواہی لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یعنی 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو ریپیٹ کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات پہ کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. تو نے جو مجھے ذمہ داری سونپی تھی میں نے اس کو پورا کر دیا، تو گواہ رہنا اس بات پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کی اور امت سے گواہی لی، اور ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. پھر انہوں نے ایک جملہ بولا، اب پہنچا دو اس پیغام کو ان تک جن تک یہ نہیں پہنچا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک یہ پیغام کو پہنچا دو. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں وہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. تبھی تو کہا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. اب ہم ہیں لوگوں پر گواہ. ان لوگوں کے خلاف ہمیں گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ تک یہ پیغام تھا، آپ نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی، آپ نے ان تک پیغام کی پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے، ہمیں بلایا جائے گا. اور جو نبی ہے، دیکھیں جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتے ہیں نا. کسی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں کہ کوئی رسول بن جائے یا نبی بن جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چن لے، اپنے کام کے لیے وہ نبی بنا لے، رسول بنا لے. تو رسولوں پہ تو فرشتے ان کے سامنے وہی لے کر آتے ہیں، تو ان کے پاس تو جو غیب ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو علم دیتے ہیں. جنت اور جہنم کے مشاہدے ان کو کرائے جاتے ہیں. تو ان کا امتحان کہاں بچا؟ یعنی ہمارے لیے تو سب غیب ہے، ہمارے لیے تو امتحان ہے، لیکن یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ رسولوں کے لیے امتحان کہاں بچا؟ تو رسولوں کے لیے امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ انہوں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے. اگر انہوں نے پہنچا دیا تو وہ اپنے امتحان میں پاس، وہ کامیاب ٹھہرے. اور اگر انہوں نے پہنچانے میں کوتاہی کی، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی وہ غلطی کی پیغام پہنچانے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو فائنل ڈیسیزن ہوگا اس میں ناکامیاب ٹھہریں گے. لیکن الحمدللہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سبھی نے اپنا جو پیغام پہنچانے کا حق تھا وہ سبھی نبیوں نے ادا کیا ہے.
اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں لوگوں پر گواہ بنا دیا گیا ہے، یہ شہادت حق کا فریضہ اب ہمیں انجام دینا ہے، ہم لوگوں پر گواہ ہیں۔ یہ 100 کروڑ ہندو لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے آخرت میں، اے اللہ تعالیٰ ان کے پاس تیرا پیغام تھا، انہوں نے تو پہنچایا نہیں بلکہ یہ تو رکاوٹ بنے ہوئے تھے، جھوٹ یہ بولتے تھے۔ ہم ان کو دیکھ کر تو اسلام ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہمیں تو لگتا تھا یہ اسلام پتہ نہیں کیا دہشت گردی کا یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام حق ہے۔ انہوں نے قرآن ہمیں مطلب کہ پہنچایا نہیں، تو یہ 100 کروڑ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آخرت میں ہمارا گریبان یہ لوگ پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بعد میں پوچھے گا، پہلے ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچایا۔ شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جو یہ حق کی گواہی ہے یہ اپنی زبان سے دیں، یعنی اسلام کا حق ہونا اپنی زبان سے واضح کریں، اپنے قلم کے ذریعے واضح کریں، اپنی اسپیچز کے ذریعے آپ اس حق کا پیغام ہونا واضح کریں۔ جو دوسروں کے جو اعتراض ہیں اسلام کے اوپر ان کو آپ ان کے جو ڈاؤٹ ہیں وہ کلیئر کریں، یعنی اپنی زبان سے حق کی گواہی دیں، آپ وہ گواہی دیں۔ دوسری جو گواہی ہوتی ہے وہ ہے اپنے عمل سے گواہی، یعنی خود بھی اس پیغام پر عمل کر کے دکھائیں، یہ بھی ہے شہادت حق، یہ بھی ہے اپنے عمل سے گواہی۔ تیسری ایک گواہی اور ہوتی ہے جو ان دونوں گواہیوں سے اوپر ہے، اس میں حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ایک ہو گئی کہ زبان سے گواہی، ایک ہو گئی آپ کے عمل سے گواہی، تیسری جو گواہی ہے اس کا نام ہم نے دیا ہے تکمیلی گواہی، یعنی ایسی گواہی جو تکمیل تک پہنچ گئی، جو مکمل ہو گئی۔ وہ مکمل گواہی کیا ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر کے دکھا دیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کر کے دکھا دیں، اور پوری دنیا کے سامنے ہم ایک رول ماڈل رکھ دیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اور اس دین کو امپلیمنٹ کرنے پہ یہ برکتیں وہ نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نظام میں اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے۔ یہ ہم تکمیل تک پہنچانے والی گواہی اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو لوگوں کے پاس پھر کوئی حجت نہیں رہے گی آخرت میں ہمارے خلاف۔ ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ تیرا نظام پورا امپلیمنٹ کر کے ہم نے دکھا دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنی زبان سے بھی کوئی گواہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کے الٹا ہم گواہی دیتے ہیں اپنی زبان سے، اور عمل ہمارے آپ دیکھ لیجئے اسلام کے اگینسٹ ہے، اور تکمیل تک پہنچنے والی گواہی تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی ہماری اسلامک کنٹری ایسی موجود نہیں ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا قانون پوری طرح امپلیمنٹ کر وہ کیا ہوا دکھا دیں، جہاں ہم کہہ دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ ہماری شہادت حق کے فریضے کا دنیا میں یہ ہمارا حال ہے، تو آخرت میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا۔ اگر ہماری دنیا میں یہ روش رہی تو ہمیں اپنے حال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زبان کے ذریعے اس اسلام کا حق و نوازے کریں، اپنے عمل کے ذریعے کریں، اور ایک اسلامک اسٹیٹ کو قائم کر کے ہم لوگوں کے سامنے حجت تمام کر دیں کہ اب تمہارے پاس بچنے کی کوئی حجت باقی نہیں رہی، اب آخرت میں تم ہمارا گریبان نہیں پکڑ سکتے ہو، ہم نے پوری طرح اللہ کا نظام امپلیمنٹ کر کے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم نے پیش کر دیا تھا۔ پھر لوگ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم یہ شہادت حق کا فریضہ انجام اس وقت وہ دے پائیں گے جب ہم ایک اسٹیٹ اسلامک اصولوں کے مطابق قائم کر کے دکھا دیں۔ جب تک ہم یہ فریضہ انجام دینے کی کنڈیشن میں امت مسلمہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شہادت حق کا جو فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے، اس کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں، اور دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے لوگوں کے سامنے حجت تمام کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ پانچوں سوالوں کے جواب یعنی کہ یہ ٹیسٹ آج کا ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا اسٹارٹنگ میں ہی کہ رزلٹ جو رہے گا، رزلٹ پیپر، وہ آپ کو کلاس اینڈ میں ہی بتا دیا جائے گا۔ تو ہم رزلٹ کی طرف بڑھیں گے، اور رزلٹ کے بعد 2 اناؤنسمنٹ یعنی کہ 2 اہم گڈ نیوز آپ لوگوں کے لیے رہیں گی۔ تو آئیے پہلے ہم رزلٹ دیکھ لیتے ہیں آج کا۔ جی الحمدللہ آج جو ٹوٹل پارٹیسپیٹ کیا ہے ساتھیوں نے وہ 5 سسٹر ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے آج کے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جن میں سے جو 2 سسٹر ہیں وہ پورے میں سے پورے جو نمبر ہیں وہ لے کر آئی ہیں، سسٹر تبسم اور سسٹر شمع، جن کے 5 کوشچن کے آنسر جو تھے وہ الحمدللہ درست تھے، اور اچھی طریقے سے سسٹر نے ان کے آنسر کیے ہیں، سسٹر تبسم قاضی اور سسٹر شمع پروین۔
جو दूसरे नंबर पे सिस्टर रही हैं वो भी 2 हैं। उनमें से एक है सिस्टर तानिया कुरैशी और दूसरी हैं सिस्टर गुलिस्ता परवीन, जिनके 80 मार्क्स आज के टेस्ट में आए हैं। इनका एक-एक क्वेश्चन दोनों का रह गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टर सानिया ने जो 4 मतलब क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है और सिस्टर गुलिस्ता ने उसका आंसर तो दिया था लेकिन उसका सही आंसर नहीं दिया था। हुवस तवाकुम का जो मतलब है वो सिस्टर गुलिस्ता ने नहीं बताया था। इसलिए दोनों सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो चारों आंसर के साथ जो इन्होंने सही दिए 80 नंबर इनको हासिल हुए हैं। और तीसरे नंबर पे रही हैं हमारी सिस्टर राशिदा, जिन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो है पहला, और वो आंसर इनका दुरुस्त है, इसलिए इनके 20 नंबर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन इन्होंने आंसर नहीं किए हैं। तो ये आज का रिजल्ट है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो ये तालीमात हमें अल्लाह ताला ने दी है, इसको हमने समझा है, इस पे अमल करने वाला भी हमें बना दे। रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है और जो 2 अहम अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोगों के लिए 2 खुशखबरी ये है कि 2 न्यू कोर्स अकेडमी के थ्रू यानी कि मुताला कुरान अकेडमी के थ्रू 2 नए कोर्स लॉन्च होने वाले हैं और उसमें से जो एक कोर्स लॉन्च होने वाला है वो है हमारा अरेबिक ग्रामर का कोर्स लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, अरेबिक ग्रामर का कोर्स लॉन्च होने वाला है। अगले महीने से ये दोनों कोर्स लॉन्च होंगे हमारे। पहला रहेगा अरेबिक ग्रामर का और दूसरा जो हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है वो कुरान क़िरात कोर्स लॉन्च होने वाला है। कुरान क़िरात कोर्स उन लोगों के लिए रहेगा जिनकी तजवीद और नाज़िरा मुकम्मल रहेगा। तो अगर तजवीद और नाज़िरा मुकम्मल है तो कुरान को क़िरात कोर्स आप लोग करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपके जानने वालों में कोई भी अगर ये इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है तो उनको जरूर मुताला कुरान अकेडमी का पैगाम पहुंचाइए और मुताला कुरान क्लास से रिलेटेड भी आप मुताला कुरान अकेडमी का पैगाम पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस अकेडमी के पैगाम पहुंचाते हैं और आपके थ्रू अगर कोई एडमिशन आते हैं तो बेशक आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। बेशक हम अल्लाह की रजा के लिए ही हैं और जितने भी काम यहाँ किए जा रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए किए जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के कामों का ख्याल रखना ना भूलें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।